معزز ناظرین کرام، زندہ مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں آج عید قیامت المسیح کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کو میں عید قیامت المسیح کہتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہان کا منجی یسوع مسیح گناہگار انسان کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج کے دن اس کرۂ ارض پر جہاں کہیں مسیحا کے پیروکار موجود ہیں، وہ مسیحا کے جی اٹھنے کے دن کو آج کے دن منا رہے ہیں۔ ہر سو خوشیوں کا عالم ہے، بزرگ، نوجوان اور بچے اس دن کو بڑی خوشی اور گرم جوشی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اور یہ دن کوئی ایسا دن نہیں ہے جو کلیسیا والوں کی طرف سے ٹھہرا، کیونکہ اس کی اپنی جگہ پر بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ مسیح خداوند جب مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے جی اٹھنے کی خبر قوموں اور امتوں تک پہنچی ہے۔ میں کتاب مقدس کے مطابق چند ہفتے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، پہلا قرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 آیت۔ اس کے ایک حصے پر ابھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اور پھر اس کے بعد آج کے دن کی مناسبت سے دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ یہی تو خوشی کی خبر ہے جو مسیحا کو باقی تمام لوگوں سے منفرد ٹھہراتی ہے۔ یہودی دستور کے مطابق تیسرے دن بعد از تدفین خواتین آپ کی قبر پر جاتی ہیں تاکہ اس وقت کے دستور کے موافق آپ کی لاش پر جو کفن تھا اس پر خوشبوئیں لگائیں۔ لیکن جب آپ یعنی وہ خواتین وہاں پر پہنچتی ہیں اور راستے میں وہ کہتی ہے ہم جائیں گی تو صحیح قبر پر، لیکن قبر کے باہر تو ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، ہماری خاطر اس پتھر کو کون وہاں سے رول کرے گا، ہٹائے گا، تاکہ ہم اندر قبر میں جا سکیں اور مسیحا کے اس لاش یعنی بدن پر ان خوشبوؤں کو کفن پر لگا سکیں۔ آج کل کا کفن اور اس وقت کے کفن میں بہت فرق تھا۔ آج یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس وقت ایسا تھا کہ ایک اور طریقے سے پٹیوں کی صورت میں کفن پہنایا جاتا اور اس کے اوپر خوشبوؤں کا لیپ کیا جاتا تھا، جس سے مرنے والا شخص کافی عرصے تک اس کے اندر رہتا
اور بدن خراب نہیں ہوتا تھا، 2-4 دن کوئی بدبو وغیرہ کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے تو خواتین دستور کے مطابق وہ قبر پر جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کون ہمارے لیے اس پتھر کو ہٹائے گا۔ کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں اور جا کر دیکھتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے، او قبر کے منہ کے اوپر سے تو پتھر ہٹا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے، ہٹ گیا ہے، ریموو ہوا ہے۔ کئی ٹن اس کا وزن تھا۔ شاہی مہر بھی اس پتھر پر لگی تھی کہ کوئی خود اس پتھر کو موو نہ کرے۔ اور یہ خواتین مارے تجسس کے اور خوشی کے دوڑتی ہوئی قبر کے اندر جاتی ہے، اور وہاں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ مسیحا وہاں پر نہیں ہے، زندہ ہے، اور باہر فرشتوں کی طرف سے میسج دیا گیا کہ اے عورتوں، تم جو یہاں پر جس کو ڈھونڈنے آئی ہو وہ یہاں پر نہیں ہے، جاؤ اور اس کے دوسرے پیروکاروں کو بتاؤ کہ وہ یہاں نہیں ہے، جاؤ گلیل میں اس کو دیکھو۔ اور یہ کوئی تھوڑا سفر نہیں تھا وہاں سے وہاں تک، اور اس سے پہلے کہ تم وہاں پہنچو گی وہ آلریڈی وہاں پر موجود ہوگا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیا ڈھونڈتی ہو، قے کے لیے ڈھونڈتی ہو۔ چنانچہ وہ خواتین گئیں اور مسیحا کے جو دیگر شاگرد تھے ان کو جا کر بتاتی ہیں کہ مسیحا وہاں پر نہیں ہے، وہ جی اٹھے ہیں۔ اور پھر وہ جو شاگرد تھے وہ بھاگے بھاگے قبر پر آتے ہیں، اور ایک بنام پترس، وہ کافی جوشیلے شاگرد تھے، اور آپ قبر کے اندر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ماسوا اس کفن کے اور اس رومال کے جو اس وقت کے دستور کے مطابق سر سے باندھا جاتا تھا، وہاں پر اور کچھ نہیں ہے۔ کفن اٹھا کر مقدس پترس محسوس کرتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، اور کتاب مقدس کی نبوتوں کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ اس کو قبر میں نہیں رہنا تھا، اس کی لاش کے سڑنے کی نوبت نہیں آنی تھی، لہذا وہ نبوتوں اور پیشن گوئیوں کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سب سے پہلے مسیحا کے جی اٹھنے کی خوشخبری، زندہ مسیح سے متعلق سنائی جانے والی خبر خواتین کے وسیلہ سے ہی دی گئی ہے، اور اس کے بعد مرد حضرات کو ملی، اور پھر قوموں اور امتوں تک اور مقدس پولوس رسول تک یہ خوشخبری پہنچی ہے۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، اور وہ بات یہ ہے، شاید آپ کے بہت سارے ایسے خواب ہوئے ہوں جو خواب مر گئے اور دفن ہو گئے ہیں، کوئی امید باقی نہیں رہی، اور ان کے باہر ایک بھاری پتھر ہو کہ آپ سوچتے ہوں کہ اب اس قبر سے میرے لیے نکلنا محال ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خواہ آپ کے حالات کیسے ہی کیوں نہیں، خواہ کیسی ہی قبر میں آپ اپنے آپ کو پڑا ہوا کیوں نہیں پاتے،
وہ آج بھی زندہ ہے اور آپ کی اس روحانی قبر سے نکلنے کے لیے، اس پتھر کو ریموو کرنے کے لیے وہ آج بھی موجود ہے، بشرطے کہ آپ ایمان کے ساتھ زندہ مسیح کے پاس آئیں تو۔ قبر پر سے پتھر کا ہٹا ہوا ہونا اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ مسیح کو باہر نکلنے کے لیے پتھر کے ہٹے ہوئے ہونے کی ضرورت تھی۔ نو، یہ بات نہیں ہے۔ پتھر اس لیے قبر کے منہ سے نہیں ہٹا کہ مسیحا زندہ ہو کر قبر سے باہر آئے۔ نو، یہ پتھر اندر سے باہر آنے والے کے لیے نہیں ہٹایا گیا اور نہ ہی ہٹا، بلکہ جو باہر والے تھے ان کے اندر آنے کے لیے یہ پتھر ہٹایا گیا، تاکہ وہ اندر آ کر دیکھیں کہ مسیحا اپنے قول کے موافق مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور وہ وہاں پر نہیں ہے۔ مسیحا کے باہر آنے کے لیے پتھر نہیں ہٹایا گیا، کیونکہ آپ تو بند کمروں سے بھی، دروازوں سے بھی داخل ہو جاتے تھے، لیکن جو باہر سے اندر آنے والے تھے ان کے لیے اس پتھر کو ہٹایا گیا، تاکہ وہ اندر آ کر دیکھیں کہ مسیحا وہاں پر نہیں ہے، مسیحا زندہ ہو چکے ہیں۔ اور آج اس دنیا میں تمام مسیحی مومنین مسیحا کے جی اٹھنے کی اس عید کو، خوشی کو منا رہے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، اور خوشی کے نغمات اور مسیح کے جی اٹھنے کے لیے حمد کے گیت گاتے ہیں اور انتہائی شادمان ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مقدس پولس یہ فرماتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا یا ہونے والا تھا ابھی تک مسیح کی زندگی میں، وہ سب کا سب اس کتاب مقدس کے مطابق ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں جو اس کتاب مقدس سے باہر ہوئی ہو۔ آپ کے جی اٹھنے کے لیے پیشن گویاں آلریڈی اس کتاب مقدس میں موجود تھیں اور ہے، اور اس سے پہلے آپ کی موت، آپ کے ساتھیوں کا چھوڑ جانا، آپ کی پوشاک پر کرا ڈالا جانا، اپنوں کے ہاتھوں ہی بیچا جانا، یہ اس بات کی علامات تھی کہ جی یہ وہ باتیں ہیں جن کی آلریڈی پیشن گویاں عہد عتیق میں ہو چکی تھی۔ اسی لیے مقدس پولس یہ فرماتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس وقت کتاب مقدس عہد جدید یعنی انجیل مقدس تحریری صورت میں موجود نہیں تھا۔ اور مقدس پولس جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، سے مراد عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ تھا، کیونکہ تمام تر پیشن گویاں مسیح سے متعلق وہ پرانے عہد نامہ میں پائی جاتی تھیں۔ اور مقدس پولس اب اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور آپ نے تو یہاں تک کہا کہ پہلے تو وہ کچھ پر ظاہر ہوا، پھر اس کے بعد اتنوں پر، پھر 500 پر، پھر اس سے زیادہ پر، اور سب سے آخر مجھ پر ظاہر ہوا، جو گویا ادھورے
दिनों की पैदाइश हूं। मुकद्दस पौलुस इस बात की दलील दे रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए दफन हुआ और मेरे लिए जी उठा। और वो ये बता रहे थे कि मसीह आपके लिए मोआ, दफन हुआ और जी उठा, किताब मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के अज़ली प्लान और खुदा के अज़ली मंसूबा के मुताबिक। और जब जिंदा मसीह मुकद्दस पौलुस पर ज़ाहिर हुए तो उस वक्त पौलुस मसीहों का जानी दुश्मन था। दमिश्क को जा रहा था कि वहां से मसीहों को पकड़ पकड़ कर लाए और मजहबी यहूदी मजहबी रहनुमाओं से उनके नाम फतवे लेकर गया था। लेकिन जब रास्ते में था, मंजिल तक अभी पहुंचा नहीं था, कि जिस मसीह को वो सता रहा था और जिस मसीह के मानने वालों को सता रहा था, वही मसीह उस पौलुस पर सताने वाले पर राह दमिश्क पर जाहिर हुआ। उसकी सोच बदल दी, उसके ख्याल बदल दिए, उसकी मंजिल बदल गई और अब उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंदों के खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दिया। पॉसिबल है कि आप में भी उसी पौलुस की जुनूनी रूह मौजूद हो और खुदा आपके लिए भी अपने बाजू खोले कह रहा है, मेरे पास आ, क्योंकि मैंने तेरे लिए फिदिये का इंतजाम किया है। आ और आराम पा। और अगर आप आज मसीह को और मसीह के नाम लेवाओं को सताने के दर पे हैं, तो आप उसी राह दमिश्क पर है जिस पर पौलुस था। और खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप मसीह को अपने दिल में ले लें, ताकि आपके गुनाहों की दस्तावीज मिट जाए और आप हयाते अबदी के वारिस हो सके। ये एक पहलू था। मुकद्दस पौलुस के मुताबिक मसीह खुदावंद का जी उठना या मुर्दों में से जिंदा होना मसीही ईमान का बहुत बड़ा खासा है, पिलर है और अहम तरीन जुज है। मसीह का जी उठना हमारे ईमान के अकीदे में शामिल है। अगर मसीह मर जाते लेकिन मुर्दों में से जी ना उठते, जिंदा ना होते, तो मेरे लिए जैसे बाकी लोग मर गए, मसीह भी वैसे ही मेरे लिए हैसियत रखते। लेकिन मसीह की मौत और मसीह की जिंदगी मेरे लिए इसलिए बहुत ही मोतबर है कि आप मरे तो मरे ही नहीं रहे, बल्कि आप मुर्दों में से जी उठे और आप आज भी जिंदा है। आमीन। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे, तो हमारा फिर मसीह यीशु पर ईमान लाना बेफायदा और बेसूद है। जिंदा मसीह की मनादी करना, प्रचार करना, ये टीचिंग, ये प्रोग्राम, मैं मसीही क्यों हूं, ये किसी काम के नहीं अगर मसीह मुर्दों में से जी ना उठे तो। और मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, चूंकि मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और इवन मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल यानी पहलौठा, मुर्दों में से जी उठने के पहलू के एतबार से मसीह है,
تو اس کے بعد ہم جو باقی ہیں مسیح کے آنے پر، تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے، اگر مسیح کی آمد سے پہلے مر گئے ہوں گے، آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی، تو مسیح کی آمد ثانی کے پہلے حصے میں ہم جی اٹھیں گے اور مسیح کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہمارے پاس یہ زندہ امید ہے کہ چونکہ ہمارا نجات دہندہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے ہمارے پاس بھی اب یہ ثبوت ہے، شورٹی ہے، یقین دہانی ہے کہ ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور اپنے خداوند کے پاس جائیں گے اور اپنے خداوند کے پاس رہیں گے۔ اور پھر مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، یعنی زندہ مسیح کی بات کر رہا ہوں، جب آپ جی اٹھے تو جی اٹھنے کے بعد تقریباً 40 دن تک مختلف جگہوں پر مسیح یسوع کے مختلف ظہور ہوئے ہیں، یعنی زندہ مسیح کے ظہور مختلف جگہوں پر مسیح کے شاگردوں پر ہوتے رہے ہیں۔ کہیں وہ شاگرد بند کمرے میں ہوتے تھے اور مسیحا ایک جلالی بدن میں، نورانی بدن میں بند کمروں سے داخل ہوتے اور اپنے شاگردوں کو شالوم علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، یہ کہتے اور ان کو تسلی دیتے۔ شاید آپ کی طرح ایک شاگرد تھے جن کا نام توما تھا، اور جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ مسیحا جی اٹھے تو مقدس توما نے کہا، نہیں 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 نہیں، میں نہ مانوں تا وقتے کہ میں مسیح کے ان ہاتھوں میں جہاں کیلیں لگی تھیں اور پہلو جہاں پر بھالا لگا تھا، جب تک میں اس کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھ نہ لوں کہ وہی مسیح ہے، اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اور ادھر سے یہ کہا، ادھر سے مسیحا کا ظہور مقدس توما پر ہوا، اور مقدس توما نے کیا کہا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور زندہ مسیح نے مخاطب ہو کر کہا، توما، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کتاب مقدس کی سب سے آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب میں آپ نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا، زندہ ہوا ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ آمین۔ کیا مسیح کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہو جیسا مسیح نے کیا؟ واحد وہ شخصیت ہے جو مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آج بھی زندہ ہے، اور اس کے زندہ ہونے کی خوشی آج کے دن ہم منا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، کسی وقت میں نے کہا تھا کہ میری اپنی ماں بیمار ہو گئی۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، بلکہ کافی سال پہلے کی، میری اپنی زندگی کی بات۔ اور کسی نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹروں نے تو انہیں لا علاج کر دیا، کیوں نہیں آپ زندہ مسیح کے نام سے ان کے لیے دعا کریں؟ اس وقت میں مسیح کو نہیں جانتا تھا، سنا تھا، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی تھا بس، دنیا دار، اپنے آپ کو مذہبی سمجھتا تھا، روشنی میں سمجھتا تھا، لیکن تھا اندھیرے میں۔ لیکن پھر
لیکن پھر مجھے کسی مسیحی نے یہ کہا کہ مسیح یسوع کے نام سے آپ اپنی ماں کے لیے دعا کریں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، ابھی مزید مرے ہوئے نہیں ہیں، جن سے کوئی امید نہیں، وہ زندہ ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ زندہ ہونے کا ثبوت معجزات کے ذریعہ سے دیتے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے میں اپنے گھر گیا، انجیل پاک تھوڑی سی پڑھی، پھر دعا کی ایک اور زبان میں، اور ابھی آمین کہا ہی تھا، اس کے بعد شاید 5 سے 7 منٹ ٹوٹل لگے کہ ڈاکٹروں نے میری ماں کو لا علاج کر دیا تھا کہ اب چند دن کی مہمان ہے، لے جاؤ اسے اپنے گھر۔ لیکن مسیح خداوند نے اس نا امیدی میں امید پیدا کر دی۔ ناممکنات کا وہ خداوند ہے، اور 5 سے 7 منٹ میرے آمین کے بعد ٹوٹل لگے کہ میری ماں زندہ مسیح کے نام سے گویا مردوں میں سے جی اٹھی، اس کو شفا مل گئی، اٹھ کھڑی ہوئی، اور کچن میں جا کر میری بھابھیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی۔ زندہ مسیح زندہ ہونے کا آج بھی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، ایون پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی جو لوگ مسیحی نہیں ہیں، زندہ مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور جب میں یوٹیوب پر ان کی داستانیں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سویا ہوا تھا، خواب آئی، اور میں دیکھتا ہوں ایک سفید چوغے والا بزرگ، اس کے ہاتھوں میں نشان، وہ کھڑا ہے اور کہتا ہے میرے پاس آ، کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں اور میرا نام یسوع مسیح ہے۔ یوں ان لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ مسیح کے سپرد کیا، جس سبب سے آج وہ مسیحی ہونے کا دام بھرتے اور دعویٰ کرتے، شہادت دیتے اور گواہی دیتے ہیں۔ مجھے آپ کی بابت معلوم نہیں، لیکن میں نے شخصی طور پر مسیح یسوع کو جانا کہ وہ زندہ ہے، اور ان کے زندہ ہونے کی خوشی ہم ہر جا مناتے ہیں۔ اس لیے آج مردوں کو چھوڑ دیجئے، زندہ کے پاس آ جائیں، کیونکہ اس کو آپ کے سنبھالنے کا گر حاصل ہے، اور وہ سنبھال سکتا ہے۔ کوئی مردہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ زندہ کے پاس آئیے، اس کے پاس سب کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہی سبب ہے کہ آج میں ڈنکے کی چوٹ پر قوموں اور امتوں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔